بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ کی تیسری جماعت ہے، یہ درسی اردو کا دوسرا پیریڈ ہے۔ آج ہم جو ہے تھوڑا سا یونٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ آج میں آپ کو یونٹ نمبر 1 پڑھاؤں گی جس کا ٹائٹل جانور ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یونٹ نمبر 1 کا جو ٹائٹل ہے جانور کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یونٹ نمبر 1 میں کئی اسباب ہیں جس میں کہیں نہ کہیں آپ کا ذکر جانور کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آج میں آپ کو جانور سے متعلق بتاتی ہوں کہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور جانور کی کئی اقسام ہیں۔ اسی طرح آپ کی کتاب میں جو ٹائٹل ہے یونٹ نمبر 1 کا، اس میں جو ہے جانور دیے گئے ہیں، تو آپ اس میں سے پہچانیے یہ جانور کون سے ہیں۔ یہ دیکھیے مندرجہ ذیل جانوروں کے نام پڑھیے اور دی گئی تصاویر کے ساتھ درست نام لکھیے۔ گھوڑا، زرافہ، گدھا، شیر، بندر۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح سے آ جائے گا آپ کا شیر۔ اس کے بعد آپ کا آ گیا لمبی گردن ہے زرافہ۔ اس کے بعد ہے آپ کا بندر۔ اس کے بعد ہے آپ کا گھوڑا۔ پھر ہے آپ کا گدھا۔ پھر ہے آپ کا گدھا۔ تو آپ کو اپنی ٹائٹل کے لیے یونٹ نمبر 1 جانور ہے، اس میں آپ کو یہ جو ہے مکمل کرنا ہے۔ اپنی تصویر کو دیکھیں۔ اب آپ کا جو ہے اس اسباب میں یونٹ نمبر 1 پہ جو اسباب ہے، جو پہلا سبق ہے وہ حضرت علیہ السلام کی کہانی ہے جو میں آغاز کر رہی ہوں آپ کا پہلا سبق۔ تو حضرت علیہ السلام کون تھے؟ حضرت علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو ان کا یہ دیکھیں اس چیپٹر میں پورے اس کہانی میں کن کا کردار ہے اور کون کون لوگ ہیں۔ تو یہ ہیں حضرت علیہ السلام، اس کے بعد ان کے 4 بیٹے، ان کے والد لامک جن کا نام ہے ان کی قوم ہے جانور ہیں۔ اس پوری کہانی میں حضرت علیہ السلام کے ساتھ 4 بیٹے، ان کے والد کا نام ہے لامک، قوم ہے ان کی جو نافرمان تھی اور جانوروں کا ذکر ہے۔ تو ہم آتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کی کہانی سبق پر۔ تو دیکھیں یہ تصویر ہے کشتی کی، حضرت علیہ السلام کی کشتی۔ تو آپ پڑھیں گے، دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے
اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق بہت بڑی کشتی تیار کی جو کہ 3 منزلہ تھی. دیکھیے یہ 3 منزلہ کشتی تھی. پہلے پہ پرندے، دوسرے پر انسان، تیسرے پر جانور. تو یہ 3 منزلہ کشتی تھی. آپ کے 3 بیٹے حام، سام یا پھر جو کہ مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی کشتی میں آپ کے ساتھ سوار ہوئے تھے. اللہ نے عذاب کی صورت میں آسمان سے بارش اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. آپ نے اپنے بیٹے یام اور اپنی بیوی جو کہ نافرمان تھے انہیں بھی کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے. اس طوفان میں دنیا کی ہر چیز تباہ ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی. صرف وہی زندہ بچے جو کہ کشتی میں سوار تھے. کشتی کافی عرصے تک پانی پر بہتی رہی. پھر ایک پہاڑ تھا جس پر وہ جا لگی، جس کا نام تھا جودی. بارش بند ہوئی، سورج نکلا. پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں، کچھ لوگ جو کے ساتھ فرما بردار تھے اور کچھ جانوروں کے ساتھ کشتی سے زمین پر اترے اور دنیا پھر سے آباد ہوئی. اچھا جب سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا، سب برباد ہو گیا تھا سب کچھ، اس کے بعد جو کشتی نوح تھی اس میں پہلے جو سوار یعنی پہلے جو آباد ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے انسان تھے، اسی لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے. تو آپ کو یہ چیپٹر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، یہ سب کچھ بتائی گئی ہے. اب جو ہے ہم غلام ثانی پر آتے ہیں. غلام ثانی ہے آپ کے پیج نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی. اللہ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جن لوگوں کو اچھی باتیں بتانے اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے. ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں. اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں ہیں. ان میں سے ایک کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے. وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا. باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے. جب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں، اللہ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا. یعنی اللہ نے جو ہے حضرت علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اپنی قوم کی بربادی، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنی شروع کر دی. ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کی. دوسرے لوگ ان کو کام کرتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے. یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے. یہ کشتی مٹی پر چلاؤ گے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے. کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی. اللہ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو. انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا. تمام جانوروں جیسے ہرن، ہرنی، گائے، بیل، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا. پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ. انہوں نے ایسا ہی کیا. جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے. ارے ان سب کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں؟ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا جو یام تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا. ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا میری
اوپر ہی اوپر تیرتی رہی۔ بہت دنوں بعد بارش ہوئی، سورج نکلا، کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جولای ہے۔ لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا، سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا اور یوں ہی یہ دنیا آباد ہوئی۔ تو دیکھیں، جب ہم اپنے والدین کا کوئی کہنا نہیں مانتے، بار بار ایک بات کو کہا ہی جاتا ہے ہم سے کہ نہیں کریں، اس کے بعد بھی یہ بار بار کرتے رہتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں ہمارے والدین؟ وہ ہمارے لیے کوئی سزا دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ نافرمانی کی اتنا آگے بڑھ گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے جو ہے وہ عذاب کی صورت میں جو ہے وہ بارش برسائی اور اتنا پانی اور اتنا طوفان بڑا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا تہس نہس ہو گئی۔ اب آپ نے چیپٹر پڑھ لیا، گرم خوانی ہو گئی آپ کی۔ اب آپ گھر پر بھی اسے بیٹھ کر اس کی گرم خوانی کیجیے، ہچے کر کے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہچے کر کے کیجیے گا۔ اب ہم اپنے مشقی کام یعنی کہ ہم اپنے الفاظ معنیوں کی طرف آتے ہیں۔ الفاظ ہمارے یہ ہیں، آپ کو پیج نمبر 10 پر آپ کو مل جائیں گے، صفحہ نمبر 10 پر آپ کو یہ الفاظ معنی ملیں گے۔ یہ الفاظ ہیں، یہ معنی ہیں۔ مصروف، کام میں لگا ہونا، اس کے دوسرے معنی ہیں مجبور، حکم، ارشاد، فرمان، فیصلہ کن بات، فکر، خیال یا پریشانی۔ اس کے بعد ہے نافرمان، حکم نہ ماننے والا، بسی، آباد ہوئی، خشکی، زمین۔ آپ الفاظ آنے کے بعد دوسرے پر آپ یہ کریں گے کہ دیکھیں موضوعی سوالات آپ کے درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ آپ کو ہر جگہ مواد پر صفحہ نمبر 9 پر ہی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیش بنانے کا حکم دیا۔ کیا بنانے کا حکم دیا؟ پورا چیپٹر جب آپ پڑھیں گے تو آپ خود بھی اسے فل کر سکتے ہیں۔ کشتی بنانے کا، دیکھیں آپ کے پاس آپشن ہے گھر، محل، کشتی، پل، کشتی۔ اس کے بعد دوسرا ہے دیش نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ کون تھے جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے؟ پڑوسیوں، نافرمان لوگوں، دوستوں، فرما بردار لوگوں، نافرمان لوگوں۔ کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا دیش بھی شامل تھا۔ کون تھا شامل؟ بھائی، بیٹا، دوست، خادم، بیٹا۔ نافرمان لوگوں پر دیش کے ذریعے عذاب نازل ہوا۔ کیا تھا؟ کوئی دھوپ آئی تھی یا کوئی بم بلاسٹ؟ کچھ نہیں۔ ہوا، پانی، آگ، بادل۔ تو کیا تھا؟ پانی۔ اب آپ کے مشقی سوال، اس کے بعد آپ کریں گے سوال و جواب۔ سوال و جواب میں آپ پہلا آپ کا سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ دوسرا ہے آپ کے پاس حضرت نوح علیہ السلام، جو آئین ہے یہ علیہ السلام، اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے؟ اس کا جواب ہے
بچنے اور اچھے کام کرنے کے لیے سمجھاتے تھے۔ تیسرا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی یہ سزا دی کہ ان پر عذاب نازل کیا۔ سوال نمبر 4 ہے آپ کا، نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ جواب، نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانے پر مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ کا پانچواں سوال آپ کا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا رکھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان رکھا۔ چھٹا ہے آپ کا سوال، کشتی جس پہاڑ پر رکی اس کا نام کیا ہے؟ جواب، کشتی جس پہاڑ پر رکی اس کا نام جوتی ہے۔ اب آپ کی باقی جو مشق ہے وہ آپ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق جو ہے بآسانی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی اس سبق کو پڑھنے میں بلند خوانی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا ان کے بارے میں حضرت علیہ السلام کے بارے میں اگر کچھ بھی نہیں سمجھ آئے تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے۔ اور آپ کا ہوم کلاس کے ہوم ورک ہے آپ کا حضرت نوح علیہ السلام